جنرل قیوم صاحب، جو ایران ہے وہ کشمیر کے مسئلے پہ پاکستان کے موقف کے کافی قریب ہے. اس کا موقف وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم پاکستان کے موقف کی حمایت کرتے ہیں، لیکن وہ جو کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوتا ہے وہ اس کی ہمیشہ کھل کے مذمت کرتے ہیں. تو کیا اس معاملے میں ہم ایران کو پاکستان اپنا اتحادی بنا سکتا ہے؟ کیونکہ عام تاثر یہ ہے کہ ایران بھی پاکستان سے زیادہ انڈیا کے قریب ہے. دیکھیں، ایران ایک ملک ہی نہیں، ایک سویلائزیشن ہے. اٹس اے ویری اسٹرانگ کنٹری. میں سینٹ میں جب تھا تو آئی واز چیئرمین آف پاکستان ایران پارلیمنٹری فرینڈشپ گروپ اینڈ آئی ہیو بین وزٹنگ دیم. بفور دیٹ جب ایز اے چیئرمین آف پاکستان ڈیفنس انڈسٹریز میں نے ریپیٹڈ ان کی ڈیفنس کی بھی دیکھی ہیں. اٹس ویری پوٹنٹ، ویری اسٹرانگ، ملیٹریلی بھی ان کے پاس بڑی اچھی اسٹرینتھ ہے. اینڈ دے آر ویل میننگ فار پاکستان. دیٹ از دی کنٹری جو پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو ریکگنائز کیا. اینڈ دے جینونلی وانٹ گڈ ریلیشنس. ہماری کئی ڈسپائٹ دس سیکٹیرین تھنگ جو فالٹ لائن کو کئی دشمنوں نے ایکسپلائٹ کرنے کی بھی کوشش کی، اللہ کا یہ کرم ہے کہ کوئی ہمارے ہاں ایسی رفٹ نظر نہیں آتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کو ہمیں اپنے کانفیڈنس میں انہوں نے کہی ہے. مجھے یاد ہے کہ رفسنجانی جب صدر تھے تو ہم دورے پہ گئے، بے نظیر بھٹو صاحبہ گئیں، تو وہاں بات جب بائی لیٹرل ٹاکس ہو رہی تھیں تو رفسنجانی صاحب نے کہا کہ دیکھیں ایم او یو ہم بڑے سائن کرتے ہیں لیکن ان پہ امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری گورننس ہے اس کو اور پوٹنٹ بنا کے وی شوڈ بی پرو ایکٹیو رادر دین ری ایکٹیو ٹو اینی تھنگ. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی، کوئی چیز ایسی ایشو ہوتی ہے تو رائٹ فورم کے اوپر وی شوڈ گو. انڈیا ڈڈ ناٹ ہائڈ وین دے سیڈ کہ ہم نے ایف اے ٹی ایف میں ان کو پھنسایا ہوا ہے، اینڈ دے ور اوپنلی سینگ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ادھر رہیں. آپ ایف اے ٹی ایف میں ان کو جب یہ اتنے قتل وہ مان رہے ہیں کہ 20 قتل پاکستان میں کیے ہیں، کینیڈا میں کر دیا ہے، امریکہ میں کرنے والے تھے، تو ہم کیوں نہیں اس کو انیشیٹ کرتے کہ یہ ایف اے ٹی ایف والے کھاتے. میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے بندے بھی پکڑے ہوئے ہیں، اسلام آباد سے بندے پکڑے ہوئے ہیں، اسلام آباد میں اسیسینیشن کے لیے آئے تھے اور ان کو کلبھوشن یادیو کی طرح دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے. اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ تو آئی تھنک ایز اے کنٹری وی ڈونٹ مین بیڈ اباؤٹ ادر کنٹری، لیکن اگر کوئی ملک ہمارے اندر گھس کے تو وہ اس طرح کی بدماشی کرنے کی کوشش کرے تو وی ہیو آل دی رائٹ ٹو ڈیفینڈ. اچھا، ایک لیگل آپ سے سوال ہے جی، انٹرنیشنل لاء کے حوالے سے. اب ایران کے صدر پاکستان آئے ہوئے ہیں تو یقیناً جو پاک ایران گیس پائپ لائن کا منصوبہ وہ بھی ڈسکس ہوگا. وہ کریں گے زیادہ، ہم شاید کم کریں. وہ کہیں گے جی کہ ہم نے یہ منصوبے پہ دستخط کیے تھے 2009 میں، ہم نے تو گیس پائپ لائن بنا دی اپنے حصے کی، آپ نہیں بنا رہے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل سینکشنز ہے یو ایس کی قانون کی بھی خلاف ورزی ہے، تو وہ بھی پاکستان کے خلاف جا سکتے ہیں کسی فورم پہ. اب امریکہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایران کے ساتھ یہ والا منصوبہ نہیں چلا سکتے. تو انٹرنیشنل قانون کے مطابق کوئی درمیانی راستہ نکلتا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے گیس کی، پاکستان کو ضرورت ہے، تو اگر ہمیں ایران سے سستی گیس مل رہی ہے اور امریکہ ہمیں روک رہا ہے تو انڈیا تو امریکہ کی بات نہیں سنتا، ہم کیوں سنتے ہیں؟ یہی بات ہے. دو چیزیں ہیں اس میں، دو ڈائمینشنز ہیں کہ کیا کوئی طریقہ ہے. اس کو ہم کہتے ہیں یونیلیٹرل سینکشنز کا افیکٹی جو ہے وہ تھرڈ پارٹی ہے. جو ٹارگٹ ہے جو ملک یا جو عوام، وہ تو چلیے حکومت ایران ہے یو ایس سینکشنز کی، لیکن افیکٹی کون ہے؟ تھرڈ ملک. اس کے لوگوں کی ہیومن رائٹس، بیکاز انہوں نے بھی وہاں چولہے وغیرہ جلنے سارا کچھ ہے، وہ آپ کی جو فیول کنزمپشن کے ایشوز ہیں وہ رائٹ ٹو لائف سے منسلک ہیں. یہ ایشو ہم نے جنیوا میں ایک زمانے میں ریز کیا تھا ہیومن رائٹس کی کمیٹی میں کہ دیکھیے یونیلیٹرل سینکشنز تو انٹینڈڈ ہیں اگینسٹ ون کنٹری، لیکن ان انٹینڈڈ کانسیکوینس میں پاکستان اس سے متاثر ہو رہا ہے، تو ان سینکشنز کو ہماری حد تک موقوف کیا جائے یا ٹو دی ایکسٹینٹ آف پائپ لائن. بات تھوڑی آگے چلی تھی. امریکہ میں بھی آپ اس موقف کو ان کے لیگل ڈویژن سے اگر ٹیک اپ کریں بھرپور طریقے سے تو مجھے لگتا ہے کہ امکانات ہیں کہ کوئی نہ کوئی بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے. بیکاز جو رسپانسبلٹی آف ڈیمیجز ہے وہ تو اب ایٹریبیوٹیبل ہے ٹو دا سینکشنز آف دا یو ایس گورنمنٹ. تو اگر یو ایس گورنمنٹ کو یہ بٹھا کے سمجھایا جائے ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لیگل ڈویژنس کو، ان کے سی آئی کے اور اٹارنی جنرل آفس کے لیگل ڈویژنس کو کہ دیکھیے یہ معاملہ ہے، یہ لائبلٹی ہے، لائبلٹی اب ایٹریبیوٹ ہم کس کو کریں؟ کیا ہم آپ کو پارٹی بنائیں کسی انٹرنیشنل پروسیڈنگز میں جا کر، یا یو ایس میں جا کے آپ کو پارٹی بنائیں کہ آپ کی وجہ سے ایک انکمبرنس ایک ملک پر آ رہی ہے جس کی وجہ سے ہیومن رائٹس سے متاثر ہو رہے ہیں. تو مختلف لیگل رستے ہیں جس کی بیسس پر آپ چھوٹا سا جواب دیجیے گا چودھری صاحب. جب آپ فارن سیکرٹری تھے تو اس ایشو کو آپ نے یقیناً ہینڈل کیا. کو پاکستان کے پاس راستہ ہے کہ ہمیں گیس چاہیے اور ہم گیس لے لیں ایران سے؟
یہ گیس ویسے تو سینکشن کموڈٹی نہیں ہے، ہاں صرف یہ ہے کہ پولیٹیکل پریشر ہے امریکہ کی طرف سے، کیونکہ کوئی بھی کمپنی ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتی۔ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی کمپنی ایران کی جو سینکشنڈ ہو، وہ اس میں ڈیل کر رہی ہو اور آپ اس سے ڈیل کریں تو آپ پہ بھی آ جائیں گی۔ اس وجہ سے کوئی راستہ تو باہر نکالنا چاہیے تھا۔ ایک اچھا راستہ نکالا تھا اس وقت جب امید بنی تھی، میرے خیال شاید خاقان عباسی صاحب نے کہا تھا کہ آپ گوادر میں LNG کا ٹرمینل بنائیں اور فی الحال وہاں پہ گیسیفائی کریں باہر سے آ کے چیزیں، اور جیسے ہی ایران کے اوپر سینکشن اٹھیں، UN کی اٹھ گئی تھی اس وقت لیکن امریکہ کی رہ گئی تھی، تو یہ 70 کلومیٹر کی یہ بنا دیں تو آپ اس کو نواب شاہ تک اس کو لنک کریں، لیکن وہ پیسہ بہت چاہیے اس کے لیے، وہ بنانے کے لیے، وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جن لوگوں نے یہ نیگوشیٹ کیا تھا، مجھے ان کے متعلق زیادہ علم نہیں ہے کہ وہ کون تھے، ہم لوگ نیگوشیشنز میں کمزور ہیں جی۔ اب مثال کے طور پر فورس میجور کی کلاز ہے، یہ سینکشنز تو ان پہ لگی نا، یہ تو ہمارا تو اس پہ قصور نہیں تھا، تو اس وجہ سے یہ اتنی بڑی پینلٹیز جس نے بھی اس کو ایگری کیا ہے وہ فورس میجور میں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال اب اس کو ریورس تو نہیں آپ کر سکتے، آپ کو کوئی راستہ نکالنا چاہیے۔ دیر کین بی کریٹیو ویز۔ امریکہ نے جب سینکشنز لگائی تھی تو اگر آپ کو یاد ہوگا تو ایران اور چائنا نے گرینڈ فادر کلاز بنا کے نیگوشیٹ کیا تھا اور 25% کم کرتے کرتے کیا، اس طرح کا کوئی راستہ نکالنا چاہیے۔ چھوٹی سی بات، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سینکشنز ایک ملک سے دوسرے ملک پر، مجھے نہیں پتا کہ اس کا کوئی بین الاقوامی قانون ہے۔ آئی اونلی نو کہ سینکشن UNO لگا سکتا ہے چیپٹر 7 کے تحت۔ اگر آپ ان کے ریزولوشن کو نہ مانیں تو آپ پہلے ڈپلومیٹک آئسولیشن ہے، پھر وہ ان کی سینکشنز ہیں، اور تھرڈ یہ ہے کہ آپ یوز فورس بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں اس کا حل ڈپلومیسی ہی ہے، بیٹھ کے جیسے بات کرنی پڑے گی آپ کو امریکنز کے ساتھ، امریکن سے بھی کرنی پڑے گی، اور بالکل امریکنز کو کہنا پڑے گا مہربانی کرو، سیدھی سی بات ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ